اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 16ویں پارے کی سورہ مریم کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیات ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مبارک، مقدس، پاکیزہ آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اپنے مقرب، محترم، معزز بندے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا اور ان کی اتباع کرنے والوں کا، ان کے احوال، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کے افعال۔ اب یہاں تذکرہ ہے ان کی ضد جو ہیں بد نصیب، بدقسمت لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد آئے کچھ نالائق لوگ، ان کے جانشین بنے۔ یہ اللہ کے نیک بندے جب گزر گئے تو ان کے بعد جو دنیا میں آئے وہ نالائق لوگ تھے۔ خلف عربی میں کبھی لام کے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کبھی لام پر جزم، سکون، خلف، اور کبھی خلف۔ اگر خلف پڑھا جائے تو اس کے معنی ہیں
نالائق، ایسے وارث، ایسے جانشین، ایسے بعد میں آنے والے جو نالائق. اور اگر خلف پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے ایسا لائق فرزند، لائق جانشین، لائق نائب، بعد میں آنے والے جن میں لیاقت ہو. تو یہاں خلف نہیں ہے، خلف ہے. یہ تو جو لوگ تھے اللہ کے بندے وہ تو بڑے نیک اور صالح، بڑے مقدس، بڑے پارسا تھے. بعد میں جو لوگ آئے، جو ان کے جانشین بنے، نائب بنے، وہ لوگ کیا تھے؟ نالائق. کیا ان کی نالائقی تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز جیسی اہم عبادت کو برباد کر دیا. ہر عبادت کو برباد کیا، خواہشات کی پیروی کرنے لگے، دنیا کے مزے اور لذتوں میں پڑ گئے، اور نماز جیسی اہم ترین عبادت کو انہوں نے برباد کر دیا، ضائع کر دیا. نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے نماز کو فرض ہی نہیں سمجھا. جو آدمی نماز کو فرض نہ سمجھے وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج. یا وہ نماز کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن وہ نماز پڑھتا نہیں، تو یہ بھی کافر ہے. مگر وہ عقیدے کے اعتبار سے کافر تھا، یہ عمل کے اعتبار سے کافر. یعنی یہ حقیقت میں کافر نہیں ہے مگر اس کا عمل، اس کا کام کافروں والا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا حالانکہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی، کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو قرآن کہتا مشرکوں میں سے نہ بنو. مطلب نماز نہ پڑھنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ مشرکوں کا کام ہے. اور تم مسلمان ہو کر کے مشرکوں والا کام کر رہے ہو. حدیث میں جو آتا ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے کفر عملی کیا، اعتقادی کفر نہیں کیا. وہ مسلمان ہے مگر عمل کے اعتبار سے کافر ہے. یہ مسلک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ورنہ حضرت امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما، یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے. وہ کافر ہی ہو گیا. اس نے نماز کی اہانت کی، اس نے نماز کی توہین کی. تو نماز کو ضائع کرنا ایک تو یہ ہے کہ آدمی سرے سے نماز کو فرض نہ سمجھے. ایسے بھی لوگ ہیں کچھ نہیں، شریعت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، نام کے مسلمان، زبان سے بھی کہتے ہیں نماز روزے سے کیا ہوگا. اس کا مطلب اس کی فرضیت کا اعتقاد نہیں ہے. اور نماز کو ضائع کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو نماز کو فرض تو سمجھتے ہیں مگر پڑھتے نہیں. ایسے لوگوں کی تعداد مسلمانوں میں کم ہے یا زیادہ؟ زیادہ ہے. فرض سمجھ رہے ہیں نہیں پڑھتے. جمعے کی نماز سے اندازہ ہوتا ہے یہ جمعے کی نماز جو پڑھنے آتے ہیں یہ سب وہی ہیں جو مسلمان ہیں. جمعہ پڑھنے آئے ہیں اور باقی پنجگانہ نماز نہیں پڑھ رہے. تو یہ بھی نماز کو ضائع کر دینا ہے. نماز کو ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پابندی سے پڑھ رہا ہے، مگر وہ نماز وقت پر نہیں پڑھتا. ہمیشہ فجر کی نماز ظہر کی نماز کے ساتھ عادت بنا لی. عصر کی نماز پڑھتا ہے مگر کب؟
جب وقت تنگ ہو جاتا ہے، جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے، جلدی سے اٹھ کے ارے ابھی نماز رہ گئی، لہذا وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے، اس کے وقت مستحب پر نہ پڑھنا، تاخیر کر کے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ نماز کو ضائع کرنا۔ اور یہ عمل چھوٹا موٹا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت برا عمل ہے یہ۔ حدیث میں کہا گیا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق والی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک جب غروب کا وقت آتا ہے تو جلدی سے اٹھتا ہے اور 2-4 ٹھونگے مارتا ہے زمین پہ۔ ٹھونگے مارنے کا مطلب کنقرۃ الدیک، جیسے مرغا اپنی چونچ سے دانہ چگتا ہے، تو جب مرغا دانہ چگتا ہے تو 1 منٹ کے بعد ایک دانہ اٹھاتا ہے، جلدی ایسے وہ جلدی رکوع سجدہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تو منافقوں والی نماز۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو عادی ہیں اس کے۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا اور اتفاق سے قبر میں کوئی قیمتی چیز رہ گئی۔ اس نے علماء سے مسئلہ پوچھا، کیا قبر کو کھول کے نکالا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ مگر جو اس نے قبر کو کھولا تو دیکھا قبر جو ہے وہ شعلوں سے بھری ہوئی، آگ ہی آگ۔ وہ تو تھرا گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسا معاملہ۔ اب کون اپنی قیمتی چیز نکالتا؟ قبر کو تو بند کر دیا۔ اور حیرت اس کو ہو رہی تھی کہ اس کی بہن نیک عورت تھی۔ اس نے اپنی والدہ سے پوچھا اور بتایا کہ میری بہن تو بہت نیک تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، زکوٰۃ کی پابند تھی، تلاوت کرتی تھی۔ تو ماں نے کہا بیٹا نماز تو پڑھتی تھی وہ، مگر وقت پر نہیں پڑھتی تھی۔ وقت نکل جانے کے بعد، وقت گزر جانے کے بعد عادت بنا لی تھی تاخیر سے پڑھنا، بلا وجہ تاخیر سے پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، یہ نماز کو ضائع کر دینا ہے۔ اللہ کا غضب ہوتا ہے اسے آدمی پر، جس نے نماز پڑھی ہے اور وقت پر نہیں پڑھی ہے، تاخیر سے پڑھی ہے، جب اس کی قبر میں عذاب ہے تو کیا ہوگا ہمارے ان بھائیوں کا، ان بہنوں کا جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک خط لکھا، اور یہ خط عوام کے نام نہیں تھا، یہ خط کس کے نام تھا؟ حکام کے نام، گورنروں کے نام، جو حکومت کی طرف سے عہدیدار مقرر تھے، ان سب کے نام خط لکھا۔ اور خط کا مضمون کیا تھا؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے۔ پھر لکھا من ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دوسرے فرائض کو بھی ضائع کرے گا۔ جس کی نماز اچھی نہیں ہے وہ دوسرے فرائض کا بھی اہتمام نہیں کرے گا۔ نماز اسلام کا سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ نماز سے اندازہ ہوتا ہے آدمی کی۔ ایک صاحب، ان کی آنکھیں جو تھیں وہ بد نظری میں مبتلا تھے، بد نظری، نماز بھی پڑھتے تھے، اور بد نگاہی میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا
اس آدمی کی نماز اچھی نہیں. اس کی اگر نماز اچھی ہوتی تو اس کی نگاہیں بھی کنٹرول میں رہتی. اس لیے نمازی کے لیے کیا حکم ہے؟ جب وہ کھڑا ہو تو اس کی نگاہ کہاں رہنا چاہیے؟ کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کے مقام پر. اور جب وہ رکوع میں ہو تو دونوں پیروں کے درمیان میں. اور جب وہ سجدے میں ہو تو ناک پہ نظر ہو. اور جب وہ آدمی اتحیات میں بیٹھے قعدہ اولا ہو چاہے اخیرہ تو اس کی گود میں نظر ہو. اور جب وہ سلام پھیرے تو اس کے دائیں کاندھے اور بائیں کاندھے پہ نظر ہو. اگر واقعی شریعت نے جیسا کہا ہے، اگر آدمی نگاہوں کو جما کے رکھے نماز میں تو یہ جو خیالات آتے ہیں آدمی کے ادھر ادھر کے، ان خیالات پر بہت بڑی روک لگ جائے گی. تو جو آدمی، کیا فاروق اعظم نے لکھا، جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دوسرے فرائض کو اور ضائع کرے گا. اس سے پتہ چلا نماز پڑھنے سے دوسرے اہم کاموں کے ادا کرنے میں مدد ملتی ہے. نماز کی برکت سے دوسرے فرائض ادا کرنے میں آسانی کیا ملتا ہے؟ مدد ملتی، مدد. اور نماز کو ضائع کر دے گا تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. تو نماز کو ضائع کرنا ایک تو یہ ہے کہ آدمی فرض نہ سمجھے. دوسرے نماز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ فرض تو سمجھتا ہے مگر پابندی سے پڑھتا نہیں. تیسرے ضائع کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے مگر ابھی پوچھیں گے ہم نماز ضائع کرنے کی کتنی شکلیں ہیں. پابندی سے تو پڑھتا ہے مگر وقت پر نہیں پڑھتا. چوتھی شکل، نماز پڑھتا ہے، وقت سے بھی پڑھتا ہے، پابندی سے بھی پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا. گھر میں پڑھ لی نماز میں نہیں کوتاہی ہے. نماز پڑھی، پابندی سے پڑھی مگر مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، حالانکہ کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں. ایک حدیث میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں. مسجد کو ویران نہ کرو، مسجد کو آباد کرو. اور مسجد کی آبادی نماز سے ہے، فرائض سے ہے. نوافل گھر پہ پڑھو. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی لوگوں کو چاہیے اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر پہ بھی رکھیں. نماز کا کچھ حصہ گھر پہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، نوافل کچھ گھر میں بھی ادا کرے. فرما گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا کیا مطلب؟ قبرستان میں جو مردے ہیں وہ بیچارے نماز کے پابند ہیں مگر پھر بھی بولو چاہنے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے. تو قبرستان نہ بناؤ. زندگی میں قبرستان، جیسے مردے نماز نہیں پڑھتے ایسے کوئی گھر، پورا گھر خالی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا. اور جب اسے قبرستان بناؤ گے، گھر کو خالی رکھو گے تو تمہارے گھروں پر دوسری مخلوق کا قبضہ ہو جائے گا. مثل مشہور ہے کہ اسی پلاٹ پہ قبضہ ہوتا ہے جس پہ لوگ رہتے ہیں، جہاں نہیں رہتے، جو خالی ہوتا ہے. کہتے ہیں خانہ خالی دیو می گیر، خالی گھر کو دیو پکڑ لیتا ہے، کوئی نہیں تو اس پہ آ جاتا ہے. تو خالی گھر کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا گھر تو بھرا پورا ہے. کہا نہیں، خالی ہونے کا مطلب نہیں سمجھے.
جو گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے اس گھر پر کیا ہوتا ہے؟ دوسری مخلوق کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو غرضے کی نماز کو ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ بلا عذر آدمی کیا کرے، وقت پر بھی پڑھے، پابندی سے پڑھے، لیکن مسجد ہوتے ہوئے گھر میں پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ وقت پر پڑھ رہا ہے، پابندی سے پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کی جو سنتیں ہیں، نماز کے جو مستحبات ہیں، نماز کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا نہیں کر رہا۔ اگر ان حقوق کو نہیں ادا کرتا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ کیا ہیں وہ حقوق؟ اطمینان سے نماز پڑھنا، قیام اطمینان سے، رکوع اطمینان سے، سجدہ اطمینان سے۔ اگر جلدی جلدی آپ نے رکوع سجدہ کیا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ نہیں ہونے کا مطلب فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ نماز اللہ کے وہاں قابل ثواب نہیں، قابل قبول نہیں ہے، یعنی اس نماز کو دہرانا واجب ہے۔ یاد کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد تھی اور ایک صاحب آئے اور جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی اور پھر آپ کو آ کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا جواب دینے کے بعد ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میاں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور وہ جا کے انہوں نے پھر پڑھی، جیسی پڑھی تھی ویسے پھر پڑھی اور پھر آ کے سلام کیا۔ آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر نماز پڑھ کے آئے، حضور کہہ رہے نا پھر سے پڑھو، حالانکہ پڑھی ہے ہم نے، مگر حضور نے کہا نہیں پڑھی تو پھر نہیں پڑھی، پھر سے پڑھنے گئے۔ تیسری مرتبہ پڑھ کے آئے، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب انہوں نے چوتھی مرتبہ میں عرض کیا کیف اصلی یا رسول اللہ، حضور کیسے پڑھے؟ لا احسن غیرہ، اس سے اچھی ہمیں نہیں آتی، فعلمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے نماز سکھا دیجئے کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد اطمینان سے نماز کے لیے وضو کر اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، اطمینان سے قرات، پھر رکوع، پھر رکوع کے بعد قیام، سیدھے ہو جاؤ، یعنی سیدھے نہیں ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، یا پھر سجدے میں جاؤ اطمینان سے، ہر ہڈی ہر جوڑ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، اس طرح بیٹھو دونوں سجدوں کے بیچ میں، یعنی ذرا سے اٹھے اور پھر کٹ سے دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز ایسے آدمی کی دہروا دی کہ پھر سے پڑھو، یعنی ایسی نماز واجب الاعادہ ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اسی طرح کی اس کی نماز تھی، صحابہ نے نماز نبی سے سیکھی تھی، صحابہ کی نماز نبی والی نماز، ان کو اللہ نے مسلم بنایا تھا، ہم نے تو ایسی سیکھی ایسے پڑھ رہا ہے۔ اس سے پوچھا کب سے نماز پڑھ رہے ہو تم؟ کہنے لگا 40 سال سے۔ کہنے تمہاری نماز نہیں ہوئی، 40 سال کی نماز نہیں ہوئی، کیوں؟ نماز میں اعتدال نہیں تھا، نماز میں اطمینان نہیں تھا، جلدی جلدی نہ رکوع قاعدے کا اور نہ سجدہ قاعدے کا۔ 40 سال سے تمہاری نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے رکوع کو سیدھا نہیں کیا اور سجدے کو سیدھا نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سیدھا نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب وہ رکوع سے اٹھے تو بالکل کمر سیدھی ہو، اور جب سجدے سے اٹھ کے بیٹھے تو پہلے سیدھا بیٹھ جائے پھر سجدہ کرے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر
ان کے جانشین بن گئے نالائق لوگ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اتبعوا الشہوات، اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ نماز میں آدمی غافل کب ہوتا ہے؟ جب لذتوں میں اور خواہشات میں، مزیدار چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دکان چلانے میں لگے ہوئے ہیں، اس میں لذت ہے، خواہش ہے، جی چاہ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے۔ نماز میں غفلت ہونے لگی، نماز قربان ہونے لگی، جماعت چھوٹنے لگی۔ اللہ فرماتا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ایسے لوگ خرابی دیکھیں گے، ایسے لوگ خرابی دیکھیں گے۔ جس نے نماز کو فرض ہی نہیں سمجھا، اس کے لیے تو جہنم ہے، اور جہنم سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور جس نے فرض تو سمجھا مگر پڑھی نہیں، اس کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کتنے دن؟ 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ پھر نکلے گا۔ اسی طریقے سے جس نے نماز پڑھی، پابندی سے پڑھی، مگر نماز کے اندر اس کی کوتاہی تھی، اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ ہر آدمی درجہ بدرجہ اپنی خرابی دیکھے گا۔ نماز اس نے خراب کیا ہے، اس کی سزا بھگتے گا۔ اس میں سے بعض تو ایسے ظالم ہوں گے جن کو غی نام کی وادی میں دھکیل دیا جائے گا۔ غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ایک غار کا نام ہے، اتنی خطرناک ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اس میں کون جائے گا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس میں وہ لوگ رکھے جائیں گے جو زنا کرتے تھے اور زنا کرنے کے عادی تھے، جو شراب پیتے تھے اور شراب کے عادی تھے، جو سود کھاتے تھے اور سود کھانے کے ایک مرتبہ کھا لیا نہیں، عادی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ لوگ اس میں ہوں گے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے مستقل، ایسے لوگ اس میں ہوں گے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت۔ اس میں وہ عورتیں بھی ہوں گی کہ بچہ تو دوسرے سے ہے مگر اپنے شوہر کی طرف اس کی نسبت کر دی کہ یہ میرے شوہر کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو بڑے مجرم، مگر اللہ ودود ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ اللہ نے ایسے مجرموں کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ کیا کہا؟ الا من تابا، مگر جو توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے، گناہ سے توبہ کر لے۔ کفر سے توبہ کرے مطلب آمنا، ایمان لے آئے۔ گناہ سے توبہ کرنے کا مطلب گناہ سے توبہ کی، اس کے بعد اس نے اچھے عمل شروع کر دیے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، توبہ کر لی، نماز پابندی سے پڑھنے لگا۔ مگر یہ صرف توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو گزشتہ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کی قضا بھی کرنا ضروری ہے۔ مگر جو توبہ کر لے، وہ آمنا اور ایمان لے آئے، وہ عامل صالحا اور اچھے عمل کرے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لا يظلمون شیئا، جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بالکل ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم نہ ہونے کا مطلب، ایک آدمی ہے جو شروع سے نیک ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک آدمی پہلے چور تھا اور بعد میں توبہ کر کے وہ نیک بن گیا، اس کی بھی اتنی عزت ہوتی؟ بولو، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ کہتے 100 چوہے کھا کے بلی حج کرنے چلی۔ ارے کل تک دیکھو یہ کیا کر رہے تھے، آج دیکھیے نیک بن گئے ہیں۔ اس کی وہ عزت نہیں ہوتی۔ مگر اللہ کا دربار بڑا عجیب دربار ہے کہ پہلے کے جو اس کے گناہ تھے،
جب اس نے توبہ کر لی تو اس گناہوں کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لا یظلمون شیئا، ان کے اوپر بالکل ظلم نہیں ہوگا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ایسے باغات میں داخل کرے گا۔ عدن کہتے ہیں رہنے والے باغات، رہنے والے باغات میں داخل کرے گا۔ التی وعد الرحمن عبادہ، جن باغات کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے وعدہ کیا، اور وہ بندے کیا ہیں؟ نبی کے کہنے سے اندیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے، خدا پر ایمان لائے نہیں دیکھا، جنت کو مانتے نہیں دیکھی، جہنم مانتے نہیں دیکھی، فرشتوں کو مانتے نہیں دیکھی۔ جب وہ بندے نبی کے کہنے سے بے دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے تو اللہ بدلے میں ان کو کیا دے گا؟ ایسی نعمتیں دے گا جو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہو۔ اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، بے شک وہ لوگ اس کے وعدے پر پہنچ کر رہیں گے، یعنی جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ چیز ان کو مل کے رہے گی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، دنیا میں آدمی برائی سے توبہ کر کے اگر نیک بن بھی جائے پھر بھی لوگ اس کو معاف نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں، اس کا دل دکھاتے ہیں۔ کل پہلے دیکھیے کیا کرتے تھے، اللہ فرماتا مگر وہ جنت ہے، جنت میں کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملے گی جس سے کسی آدمی کا دل دکھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں نہیں سنیں گے کوئی فضول بات، لا یعنی بات، نہ گالی، نہ گالم گلوچ، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ بہتان، نہ کسی کی توہین، نہ کوئی تانا، کچھ نہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں نہیں سنیں گے کوئی فضول بات، الا سلاما، وہاں کیا سنیں گے؟ سلام سنیں گے، بس سلام کی آواز آئے گی۔ کس کی طرف سے؟ آپس میں ایمان والے بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے، اور یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام کیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، اور سلام ان کو بولا جائے گا اس رب کی طرف سے جو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اللہ خود سلام کرے۔ تو اللہ فرماتا ہو فرشتے کہیں گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، مبارک ہو تم کو، تم جہاں آئے ہو یہ نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور اس میں ان کو روزی ملا کرے گی صبح اور شام۔ کس میں؟ صبح شام ملے گی۔ اور جنت میں صبح و شام کیسے ہوں گی؟ صبح شام دنیا میں کیسے ہوتی ہیں؟ بھئی سورج نکلا تو صبح ہو گئی اور ڈوب گیا تو، مگر جنت میں تو سورج ہے ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہا وہاں روزی ملے گی صبح و شام۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دنیا بنائی ہے کئے دن میں؟ 6 دن میں، اور دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج کے نکلنے سے، اور سورج کے غروب ہونے سے دن ہوتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے۔ تو 6 دن میں سورج تو تھا ہی نہیں، تو 6 دن میں کیسے دنیا بنائی؟ سورج تو تھا ہی نہیں تو 6 دن میں کیسے بنائی؟ مطلب ہے 6 دن میں جتنا ٹائم لگتا ہے، جتنا وقت لگتا ہے، اتنی مقدار میں اللہ نے پوری دنیا بنا دی۔
جنت کے اندر ان کو روزی ملے گی، کھانا ملے گا، کھانے کی چیزیں ملیں گی صبح و شام۔ تو صبح و شام سے مراد دنیا کے صبح و شام نہیں ہے۔ کون سے صبح و شام مراد ہیں؟ دنیا والی صبح و شام نہیں مراد ہے۔ کون سے مراد ہے؟ جنت کی صبح و شام۔ دنیا کی جو صبح و شام ہوتی ہے وہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے ہوتی ہے، جنت کے صبح و شام سورج کے ڈوبنے اور نکلنے سے ہوتی ہے۔ دیکھا ہے؟ ایسے سن رہے ہیں؟ ارے یہاں صبح و شام سے مراد دنیا کے صبح و شام نہیں، جنت کے صبح و شام ہیں۔ دیکھ رہے آپ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ان کو صبح و شام روزی ملے گی۔ آپ کہہ رہے جنت میں صبح ہوگی نہیں، رات ہی نہیں ہوگی، پھر وہی بات ہے۔ اللہ میں کہا صبح و شام ملے گا۔ تو صبح و شام سے مراد دنیا کے صبح و شام نہیں ہے، جنت کے صبح و شام ہے۔ وہاں کی ہر چیز الگ، یہاں کی ہر چیز الگ۔ وہاں کے صبح و شام کیسے ہوں گے؟ سورج سے نہیں ہوں گے، ایک خاص قسم کی روشنی ہوگی، ایک خاص اجالا ہوگا۔ رات کے وقت میں کیا ہوگا؟ پردے گر گئے، دروازے بند ہو گئے، یہ رات ہے۔ پردے اٹھ گئے، دروازے کھل گئے، یہ کیا ہے؟ دن ہے۔ صبح و شام ان کو روزی ملے گی، رزق ملے گا۔ تو اگر دوپہر میں بھوک لگے تو، اگر دوپہر میں بھوک لگے گی تو کیا ہوگا؟ جنت میں صبح شام ملے گی تو شام کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر صبح کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انتظار کرنے میں تو بڑی زحمت ہوتی ہے، اور جنت میں زحمت نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو خدا نے بتا صبح شام ملے گا ہی بغیر انتظار کیے ہوئے۔ اس کے علاوہ جب تمہارا جی چاہے گا تو تمہیں ملے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، ان کو وہاں وہ ملے گا جو ان کا جی چاہے گا، اور جب جی چاہے گا تو ملے گا۔ دوپہر ہو، ناشتہ ہو، شام ہو۔ یہ تو یہ بتایا گیا ہے عام طور پر لوگ کھانا صبح شام کھاتے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں جس کو صبح شام کھانا ملے وہ آدمی غریب نہیں ہے، وہ آدمی صحت مند، خوشحال، عیش و آرام والا، صبح شام اسے کھانا مل رہا ہے۔ انس ابن مالک قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں ایمان والوں کو کھانا کب ہونا چاہیے؟ صبح شام ہونا چاہیے، یہ نہیں ہر وقت کھا رہے ہیں بکری کی طرح۔ ایمان والوں کو کھانا صبح شام ہونا چاہیے۔ یہ بھی علماء نے لکھا، صبح شام سے مراد بول کر صبح شام نہیں مراد ہے، اس سے پورا ٹائم مراد ہے۔ کیسے؟ جیسے بولا جاتا ہے مشرق سے مغرب تک، پورب سے پچھم تک، اس کا مطلب خالی پورب و پچھم بیچ میں چھوڑ دو ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشرق سے مغرب تک، یعنی مشرق اور مغرب اور بیچ میں سب اس میں شامل ہے۔ تو صبح شام سے مراد صبح شام نہیں ہے، بلکہ اس سے پورا وقت مراد ہے، یعنی ہر وقت ان کو کیا ملے گا؟ کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں خواہش کے مطابق جنت میں مہیا رہیں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ایک حدیث میں آتا ہے يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جنتی لوگ اللہ کی تسبیح پڑھیں گے صبح اور شام۔ مطلب رزق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی روزی بھی صبح شام ملے گی، اور روحانی روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، یہ بھی صبح شام ہو۔ ٹائمنگ مقرر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنا دیں گے اپنے بندوں کو۔ من کان تقیا، اسی بندے کو وارث بنائیں گے جو تقی ہوگا، یعنی متقی ہوگا، یعنی جو شرک سے بچنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا، شرک سے بچا جنت میں جائے گا۔ اگر شرک کے ساتھ ساتھ گناہ صغیرہ کبیرہ سب سے بچا تو سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ اگر شرک سے بچا اور باقی گناہ اس سے ہوئے تو پھر اللہ چاہے گا تو بغیر سزا کے اسے جنت میں بھیج دے گا، اللہ چاہے گا کسی سفارش کے بدلے میں بھیج دے گا، اللہ چاہے گا تو جہنم میں پاک کرنے کے بعد بھیجے گا، مگر بھیجے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو۔ وارث کہا ہے اللہ میاں نے، تو جنت کا وارث کیوں کہا؟ اس لیے کہ جنت سے میں کون رہتا تھا؟ آدم علیہ السلام، وہیں سے آئے تھے، ہم سب ان کی اولاد ہیں، اور باپ کی وراثت اولاد کو ملتی ہے۔ ہم وارث بنائیں گے، مگر کس کو؟ جو لائق وارث ہوں گے انہی کو ملتی ہے، نالائق وارثوں کو نہیں ملتی۔ اگر کوئی وارث اپنے باپ کو مار ڈالے کہ مر ہی نہیں رہے ہیں اور ہمیں چاہیے پیسہ، ان کی جائیداد پراپرٹی، یہ مر ہی نہیں رہے، جلدی لاؤ گلا دبا دے، تو جو آدمی اپنے وارث کو مار دے گا شریعت میں پھر اس کا وراثت میں کوئی حق نالائق ہے، وہ لائق وارثوں کو ملے گی جنت۔ بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ کس کو وارث بنائیں گے؟ جو لائق وارث۔ فرمایا من کانا تقیہ، جو کوئی پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے اور حضور انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے آپ کو تانے دینا شروع کر دیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رب خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا۔ تو جبریل آئے اور انہوں سے جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم اتنی دیر میں کیوں آئے بھائی جبریل، پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو جبریل نے جو جواب دیا قرآن کی اس آیت میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہا ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، جبریل تم ہمارے پاس آتے ہو زیارت کے لیے، اتنی دیر میں کیوں آتے ہو، جلدی جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو جبریل نے کہا حضور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت بار بار کریں، مگر ہم آپ کے پاس آنے جانے میں مختار نہیں ہیں، با اختیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ تو جبریل سے سوال آپ نے کیا، مگر جبریل کو جواب اللہ نے سکھایا۔ جب میرے محبوب پوچھے دیر میں کیوں آئے، جلدی جلدی کیوں نہیں آتے ہو، تو تم کیا کہو گے؟ جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں وہی کہنا۔ جیسے نماز میں ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھایا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا جب سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں، جب نیت باندھنا تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر کیا کہنا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سب اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات ہیں، بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے۔ ایسے اللہ نے جواب جبریل کو سکھایا اور جبریل نے اپنی زبان سے وہ جواب نبی کے سامنے دہرایا۔ کیا جواب ہے سنیے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے ہیں مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ جب مصلحت ہوتی ہے، جب اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے،
جب اللہ کو بھیجنا ہوتا ہے جب ہی ہم آ سکتے ہیں۔ وما نتنزل الا بامر ربک، آدم کے پاس بھی آئے جبریل، موسیٰ کے پاس بھی آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے پاس آئے، اور سب سے زیادہ جس پیغمبر کے بعد جبریل آئے وہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان کے بعد جب آتے تھے تو کتاب لے کے آئے، اور کتابیں پوری ایک دم سے نازل ہو گئی، توریت، انجیل، زبور۔ مگر قرآن جب نازل ہوا تو جبریل لے کے آئے، اور کتنے دن میں نازل ہوا؟ 23 سال میں تھوڑا جبریل کتنے مرتبہ آئے؟ سب سے زیادہ حضور کے پاس آئے۔ اس کے علاوہ بھی آئے، قرآن کے علاوہ وہی لے کر کے آئے۔ تو جبریل کہہ رہے ہیں ہم نہیں آتے ہیں، ہم نہیں اترتے ہیں مگر اپنے پروردگار کے حکم سے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جبریل فرشتوں میں سب سے چھوٹے فرشتے ہیں، سب سے بڑے ہیں، فرشتوں کے سردار۔ ان کا جب یہ حال ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے، تو دوسرے فرشتوں کا کیا ہوگا؟ ہر فرشتہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اس کے علم میں ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے۔ اس کا کیا مطلب آگے اور پیچھے کا؟ یعنی جبریل جب زمین پر آتے ہیں پیغام لے کر کے تو ان کے آگے زمین ہوتی ہے اور پیچھے آسمان ہوتا ہے، اور جبریل جب یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو ان کے آگے آسمان ہوتا ہے اور پیچھے زمین ہوتی۔ جو آگے ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جہاں سے چلا پیغام، اور جہاں جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جاتے وقت بھی اور آتے وقت، آگے پیچھے اللہ کے علم میں ہے۔ آگے پیچھے کا ایک مطلب اور بھی ہے۔ آگے کا مطلب وہ ٹائم جو ابھی آیا نہیں مگر آنے والا ہے، یہ آگے ہے۔ اور پیچھے کا مطلب وہ ٹائم جو گزر گیا، اسے کہتے ہیں ماضی، جو گزر گیا۔ جو آنے والا اسے کہتے ہیں استقبال، آنے والا زمانہ۔ اور دونوں کے بیچ میں ایک زمانہ اور ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں موجودہ زمانہ، جس کو کہتے ہیں حال۔ تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے قبضے میں وہ جگہیں ہیں جو ہمارے آگے ہیں، جو پیچھے ہیں، جو دونوں کے بیچ میں ہیں۔ اور اللہ کے علم میں وہ زمانہ بھی ہے جو گزر گیا، وہ زمانہ بھی ہے جو آنے والا ہے، اور وہ زمانہ بھی ہے جو موجود ہے۔ ہر زمانے کا علم، ہر جگہ کا علم۔ اور اللہ ہمیں جب بھی بھیجتا ہے تو کسی حکمت سے بھیجتا ہے، کسی مصلحت سے بھیجتا ہے۔ اللہ کو ہر بات معلوم ہے، کس وقت بھیجنا مناسب ہے اور کس وقت بھیجنا مناسب نہیں۔ اگر ہم آتے ہیں تو آنے میں مصلحت ہوتی ہے، اور اگر وحی میں دیر ہوتی ہے تو وحی کے دیر ہونے میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب بھول گیا ہو۔ کیا کہا؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے، اور اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بیچ میں ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے۔ بھیجنا تھا جبریل کو مگر اللہ میاں بھول گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور وہی رب ہے زمین کا، اور وہی رب ہے جو آسمان و زمین کے بیچ میں، سب کا رب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کا مالک نہیں ہے۔ جب اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں، وہ زمانے کا مالک، وہ جگہوں کا مالک، وہ ہر چیز کا مالک ہے، تو عبادت کے لائق بھی
وہی ہونا چاہیے۔ فَعْبُدْهُ، اے پیغمبر اسی کی عبادت کیجئے، اور اے پیغمبر کے ماننے والوں اسی کی عبادت کیجئے۔ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور ایک مرتبہ نماز پڑھ لو سال میں، کافی ہے۔ بولو وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے، قائم رہیے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک زندگی کا رشتہ ہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہیے بس۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیا آپ جانتے ہیں اس کے نام کا کوئی؟ کس کے نام؟ اللہ کے نام کا کوئی جانتے ہیں؟ دنیا میں لوگوں نے بہت سی چیزوں کی پوجا کی اللہ کے علاوہ ہے، مگر کسی کا نام اللہ ہے؟ بولو کتنے معبود ہیں لوگوں کے؟ 33 کروڑ دیوی دیوتا، مگر اللہ نام کا کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے نام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ 99۔ اللہ کے جو نام ہیں وہی اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کے نام کی طرح کسی کا نام نہیں، اور اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ جب اللہ کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، اس جیسی کسی کی صفات نہیں، تو پھر عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، آپ کسی اور کی عبادت کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اس جیسی صفت رکھنے والا کوئی، اس جیسے کمال والا، اس جیسی صفات والا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا ہے، عبادت کرو، نافرمانیوں سے بچو، ایک دن آئے گا ان نافرمانوں کو سزا ملے گی اور فرمانبرداروں کو کیا ملے گی؟ بہت دیر میں بولے، جزا ملے گی ہے۔ مگر انسان بڑا عجیب ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہی کو مانتا ہی نہیں۔ کہتے یہ کیسے ہوگا؟ مر گئے اور سڑ گئے اور گل گئے اور مٹی میں مل گئے، پھر کیسے زندگی ہوگی؟ اللہ نے اس شبے کا جواب قرآن کی اس آیت میں دیا، کیا کہا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا کہ میں دوبارہ زندہ کر کے پھر سے نکالا جاؤں گا۔ اللہ کہتا اس کو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ حیرت اس کو اس لیے ہو رہی ہے، وہ اپنی اوقات، کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا؟ یہ حیرت کیوں ہو رہی اس کو؟ وہ اپنی اوقات بھول گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جب وہ پیدا ہوا تھا وہ بھول گیا، ہم پہلے پیدا ہوئے تھے۔ کیا کہا خدا نے؟ اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا انسان کو یاد نہیں ہے؟ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، ہم ہی نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تو ہم نے بنا دیا، اب تو کچھ ہے کم سے کم، ارے ہے نہیں؟ اب اس کا نقشہ ماٹر صاحب ہے، بولو اب کیا ہے؟ جب کچھ نہیں تھا تو بنا دیا، کچھ ایک مرتبہ بنانے کے بعد اب وہ جب کچھ نہیں تھا تو بنا دیا تو دوبارہ بگاڑ کے دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اگر پھر بھی نہیں مانتے تو سنو، ایک دن آنے والا ہے، ہم ان تمام انسانوں کو اور ان کو جو گمراہ کرنے والے شیطان ہیں، جو ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان سب کو قیامت کے دن حاضر کریں گے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تو قسم ہے آپ کے پروردگار کی، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے شیطانوں کے ساتھ۔ وہ شیطان انسان کے ساتھ جو اس کو گمراہ کرتا تھا جکڑا ہوا ہوگا اور میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے کہاں؟ حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، اور کیسے حاصل کریں گے؟ جِثِيًّا،
سب مارے ہیبت اور خوف کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ کیسے حاضر کریں گے؟ نیک اور برے، اچھے اور خراب، سب کو حاضر کریں گے، اور اللہ کے خوف اور دہشت کی وجہ سے سب گر پڑیں گے۔ کیسے؟ گھٹنوں کے بل، ایسی دہشت کی گر پڑیں گے، اور اتنی آرام بھی نہیں ہوگی کہ بیٹھ سکیں، گھٹنوں کے بل ہوگی۔ اللہ فرماتا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم گھسیٹ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ پہلے سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جتنے فرقے ہیں، جتنے مذہب ہیں، جتنے گروہ ہیں، ہر مذہب والوں میں سے، ہر گروہ والوں میں سے جو سب سے سرکش آدمی ہوگا، سب کا گرو گھنٹال ہوگا، اور سب کا مقتدا اور پیشوا ہوگا، سب کو گائیڈ کرنے والا ہوگا، اس کو ہم سب سے پہلے الگ کر لیں گے۔ اس لیے کہ یہی تو لوگوں کو ہاں، یہ بات صحیح، یہی سب کو گائیڈ کرتا تھا، یہی بھڑکایا کرتا تھا۔ ثم لننزعن من كل شيعة، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ پھر ہر شیعہ میں سے ایک سرکش آدمی کو نکال لیں گے۔ شیعہ کہتے ہیں ایک خاص عقیدے رکھنے والے لوگ، تو کوئی یہودی ہیں، ان کے عقیدے الگ، عیسائی ہیں، ان کے عقیدے الگ، مجوسی ہیں، ان کے عقیدے الگ، جتنے مذہب والے ان سب کے عقیدے الگ ہیں۔ ہر فرقے میں سے، ہر جماعت میں سے ہم الگ کر لیں گے۔ کس کو؟ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو ان میں رحمان کے مقابلے میں سب سے بڑا سرکش ہوگا، اور سب سے شریر ہوگا، اور سب سے بڑا بدماش ہوگا، اور سب سے بڑا، سب سے نالائق آدمی ہوگا۔ اس کو الگ کریں گے۔ کاہے کے لیے؟ داخل سب کو کریں گے، سزا سب کو دیں گے، مگر وہ سب سے بڑا تھا، سب کا امام تھا، سب کا چودھری تھا، سب کا سرغنہ تھا، سب کا مرد تھا، لہذا سب سے پہلے اس کو سزا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، سب کو داخل کریں گے جہنم میں، مگر ترتیب کے ساتھ، امام پہلے، مقتدی بعد۔ اور اللہ کہتا ہے مجھے تحقیق نہیں کرنا پڑے گی ان میں، اچھا بتاؤ تمہارا سردار کون تھا، تمہیں اس راستے پہ کس نے لگایا، ہمیں پوچھنا اسنا نہیں پڑے گا، ہم سب جانتے ہیں۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کس میں؟ جہنم میں داخل ہونے کے حقدار ہیں۔ کون پہلے حقدار ہے، کون اس کے بعد میں، کون اس کے بعد میں، ہمیں سب پتہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ قرآن کی عجیب آیت ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر وہ جہنم میں وارد ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ وعدہ ہے تیرے رب پر جو لازم اور مقرر ہے۔ اللہ یہ قسم کھا چکا ہے، اللہ وعدہ کر چکا ہے، نیک ہو یا برا ہو، اچھا ہو یا خراب ہو، ولی ہو یا قطب ہو، شرابی ہو یا نمازی ہو، دیندار ہو یا بے دین ہو، کوئی نہیں بچے گا۔ سب کو کہاں پہنچائیں گے؟ کہاں پہنچائیں گے؟ سب کو کہاں پہنچائیں گے؟ پھر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وارد ہوگا اس میں، جہنم میں۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ آپ کے پروردگار کا وعدہ ہے اور طے شدہ بات ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ مطلب نیک لوگ بھی جہنم میں۔ معاملہ یہ ہے کہ جنت، جو لوگ جنتی ہیں وہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ جہنم کے اوپر ہی سے جانا پڑے گا۔ ہے تو جنتی
مگر جنت میں جانے کے لیے گزرنا جہنم کے اوپر ہی سے ہوگا. پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اس کے اوپر سے ہر آدمی کو گزرنا ہوگا، نیک لوگ بھی اور برے لوگ بھی، اچھے بھی اور خراب بھی، جنتی بھی اور جہنمی بھی. پھر کیا ہوگا؟ جو جنتی ہوں گے ان کو خیریت کے ساتھ گزار دیا جائے گا. کیسے گزریں گے وہ؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور نہایت اندھیرا خوفناک، اس پہ سے گزرنا. 1000 تو اس کی چڑھائی اور 1000 اس کا اترنا اور 1000 اس کی لمبائی، سب کو گزرنا ہے. اور آگے وہی جائے گا. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم انتظار کی جگہ ہے. وہاں فرشتے انتظار کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کس کا؟ رحمت کے فرشتے ایمان والوں کا انتظار کر رہے ہیں، آئیں ہم ان کا استقبال کریں اور جنت پہ پہنچا دیں. اور جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ جہنمیوں کا انتظار کر رہے ہیں، آئیں ہم ان کو پکڑ کر کے جہنم میں گھرس دیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اور چیکنگ بھی ہوگی. پاس دکھائیے، پاس. جس کے پاس ٹکٹ ہوگا، پاس ہوگا، وہی اس سے آگے بڑھے گا، ورنہ کوئی آگے نکل نہیں سکتا. تو یہاں پر جہنم میں داخلے سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. گزریں گے سب، گزریں گے سب. اور بعد میں جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ آگے گزر جائیں گے، جنت پہ پہنچ جائیں گے. جو غیر ایمان والے ہوں گے یا وہ ایمان والے ہوں گے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، سزا والے کام کیے ہوں گے، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. پھر فرق کیا ہوگا؟ ایمان والوں کو تو پھر وہاں سے نجات مل جائے گی کبھی نہ کبھی، مگر جو کافر ہوں گے وہ اسی میں پڑے رہیں گے، کبھی نجات نہیں ملے گی. ایک مطلب تو یہ ہے اس کا گزرنا ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر آدمی کو جہنم میں داخل ہونا ہوگا. ہر آدمی پہلے جہنم میں داخل ہوگا. جنتی آدمی بھی جہنم میں پہلے داخل ہوگا. مگر فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، جنتی آدمی جب جہنم میں داخل ہوگا تو ایسے داخل ہوگا جیسے ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں داخل ہوئے تھے. وہ آگ ان کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ اگر چاہتا تو جہنم میں جائے بغیر، جب پلین سے بھیج دیا جاتا ہے پل سے گزرنا ہی نہیں پڑتا، اوور برج وغیرہ کی کیا ضرورت. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنے خاص قسم کی سواری سے جنت میں بھیج دیتا، اوپر ہی سے گزر جاتے، جہنم نظر ہی نہ آتی. مگر جہنم کے اوپر سے گزرنا، اس کو دکھا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، سورہ الہاکم التکاثر. تم جہنم کو تمہیں دیکھنا ہی ہے، ہم تمہیں دکھا کے رہیں گے جہنم. عین الیقین، انہی یقین کی آنکھوں سے دکھائیں گے سب کو. کیوں دکھائیں گے جہنم؟ اس لیے جہنم دکھائیں گے جو غیر ایمان والے ہیں، جو لوگ عذاب کے لائق ان کو تو دکھائیں گے، مگر جو عذاب کے ان کو کیوں دکھائیں گے؟ کہ ان کو اس لیے دکھائیں گے تاکہ جنت میں پہنچنے کے بعد ان کو مزہ خوب آئے. کیا ہے؟ بولو، مزہ آئے. اس لیے کہ جو آدمی تکلیف کے دور سے گزرتا ہے، پھر اس کے بعد راحت کی جو قدر اسے معلوم ہوتی ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہوتی جس نے کبھی تکلیف کا مزہ نہ چکھا ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد سے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست عالم، وہ حدیث پڑھا رہے تھے اور کہنے لگے اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، جہنمیوں کو جہنم میں، اور جنت جو ہے خالی رہ جائے گی. جگہ خالی، سیٹیں خالی، پوری بھری نہیں. تو جنت اللہ سے درخواست کرے گی، اے اللہ میرا بہت سارا حصہ ابھی خالی ہے،
اسے بھر دیا جائے، اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور پیدا کر کے جنت کی باقی سیٹوں کو بھر دیا جائے گا۔ تو کہا جو پڑھنے والے طلبہ تھے انہوں نے کہا مولانا سے، ارے ان کے تو بڑے مزے ہوں گے، ہیں پیدا ہوتے ہی سیدھے جنت میں، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ گرمی کے روزے ہیں نہ سردیوں کا وضو، کوئی تکلیف نہیں ہے، ادھر پیدا ہوئے سیدھے جنت میں۔ تو مولانا بولے ان کے خاک مزے ہوں گے، جو ڈائریکٹ جنت میں جائیں ان کے خاک مزے ہوں گے، جنہوں نے کبھی تکلیف کا مزہ نہیں چکھا ان کو آرام کا مزہ کیا معلوم۔ حقیقت میں مزہ تو انہی کو معلوم ہوگا جنہوں نے پہلے تکلیف چکھی ہوگی۔ جو افطار پارٹی میں روزہ خور حرام خور آتے ہیں ان کو روزے کا مزہ افطار کا مزہ کہاں آتا ہے؟ افطار کا مزہ تو انہی کو آتا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اور ایسا مزہ آتا ہے کہ پورے سال ایسا مزہ کبھی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے مر گئے، 3 بچے، تو اس کے لیے جنت واجب ہے، اسے تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو دوسری عورت نے کہا حضور جس کے 2 بچے ہوں مرے ہوں تو؟ آپ نے کہا جس کے 2 بچے مرے ہوں اس کے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور اگر کسی کا ایک ہی بچہ مرا ہو، جس کو 1 بچے کا صدمہ پہنچا اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس نے نوحے نہیں پڑھے، مرثیے نہیں پڑھے، واہ ویلہ نہیں کیا، اس نے صبر کر لیا، اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے بس۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین انہوں نے لقمہ دیا حضور کو، کہا حضور آپ کہہ رہے ہیں وہ تو جہنم کی آگ اسے چھوئے گی نہیں، اور اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تمہارے رب نے تو طے کر لیا ہے تم میں سے کوئی نہیں بچے گا جس کو جہنم کے اوپر سے گزرنا نہ ہو، جہنم میں داخل ہونا نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کہا معلوم؟ وہ تو قسم کو پورا کرنے کے لیے ہوگا، کہے کے لیے تکلیف تھوڑی ہوگی اس سے، وہ تو کہے کے لیے ہوگا، اللہ قسم کھا چکا ہے مجھے داخل کرنا ہے بس۔ ایمان والے وہاں سے گزریں گے ان کو تکلیف کچھ نہیں ہوگی، جہنم کی بھاپ بھی نہیں لگے گی، بس اللہ جو قسم کھا چکا ہے مجھے جہنم سے گزارنا ہے تو گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ کے نبی نے کہا اور حفصہ تم نے آگے والی آیت نہیں پڑھی؟ آگے والی آیت کیا ہے؟ تم میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر جہنم میں اسے گزرنا ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کاہے سے؟ جہنم سے نجات دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور اس میں ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے۔ کیسے؟ اوندھے منہ پڑا ہوا، اوندھے منہ پڑا ہوا، جہنمی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ایمان والے بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہوں گے، ذلیل کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے بعض تو ایسے ہوں گے کہ جہنم نے ان کو کھا لیا ہوگا، بالکل سیاہ، صرف ان کی سجدے کی جگہ بچی ہوگی۔ اللہ اپنے کرم سے یا ایمان والوں کی سفارش سے ان کو اللہ پھر وہاں سے نجات عطا فرمائے گا۔
جب وہ سب نکل آئیں گے جن کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، کوئی نیکی انہوں نے کبھی نہیں کی مگر ایمان تھا، ان سب کو نکال لیا جائے گا تو جہنم میں کوئی ایمان والا نہیں بچے گا، وہ سب کافر ہوں گے، ان کو اوپر جہنم کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اسی کا ذکر ہے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس کے اندر ہم اوندھا منہ پڑا رہنے دیں گے۔ اللہ کہتا ہے جب یہ آیتیں بیان کی جاتی ہیں کافروں کو سزا ملے گی اور ایمان والوں کو جنت کی جزا ملے گی، تو مکے کے مشرک مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں سبحان اللہ، ان کو یہ حوروں کے شوہر ہیں، جنت انہیں ملے گی، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ ارے دیکھ لو دنیا میں اللہ نے دولت، عزت، اقتدار، سامان، مکان، بلڈنگ، عہدے، منصب کسے دیے ہیں؟ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، اور یہ اسی کو دیے جاتے ہیں جو مقبول ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہاں مقبول ہیں ایسے وہاں بھی مقبول ہوں گے، اور جیسے تم یہاں پھٹیچر ہو وہاں بھی پھٹیچر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کیا کہا؟ یہ جو ہم نے تم کو دیا ہے یہ انعام نہیں ہے، یہ مچھلی کا شکار جیسے کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے، یہ وہ ہے، اور تمہیں کو ہم نے نہیں دیا، تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کو ہم نے تم سے زیادہ دیا تھا، اس کا 10 گنا بھی تمہارے پاس نہیں ہے، عشر و عشور بھی تمہارے پاس نہیں ہے، مگر ان سب کو ہم نے پھر عذاب کے اندر پکڑ لیا۔ لہذا اس کے اوپر فخر اور ناز اور اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں کافر لوگ، کس سے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں جماعتوں میں سے کون زیادہ اچھا ہے مقام کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے، اس کی مجلسیں شاندار ہے، دیکھو مجمع کہاں ہے، بھیڑ کہاں ہے، رونق کہاں ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے، هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيًّا، وہ ان سے زیادہ اچھے تھے ساز و سامان کے اعتبار سے، وریہ اور چہرے کی چمک کے اعتبار سے، بڑے خوبصورت تھے اور بڑے مالدار تھے۔ اگر یہ دولت ان کے مقبول ہونے کی علامت ہوتی تو مارے کیوں گئے؟ 400 سال تک فرعون کی حکومت رہی، سر میں درد نہ ہوا، کیوں ڈبویا گیا؟ قارون کو میں خزانوں کے کیوں دھسایا گیا؟ دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ پھانسی کے مجرم سے کیا کہا جاتا ہے؟ آخری تمنا بتاؤ، کیوں؟ پھانسی ہونے والی ہے، یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو جو آدمی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس سے نکلنا نہیں چاہتا تو پھر اللہ بھی ڈھیل چھوڑ دیتا ہے، پڑے رہو گمراہی میں۔ من کان فی الضلالۃ، جو گمراہی میں بھٹکتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو مہلت دیتا ہے، کب تک؟ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کاہے کا وعدہ ہے؟ اما العذاب و اما الساعہ، یا تو دنیا میں عذاب دیکھ لیں گے یا پھر قیامت میں عذاب دیکھ لیں گے، جب تک ڈھیل ان کو ملی رہے گی۔ فَسَتَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور جب عذاب آئے گا قیامت میں پتہ چل جائے گا کس کا سامان اچھا تھا، کس کے حامی زیادہ تھے، کس کے حامی کمزور تھے، کس کی پارٹی مضبوط تھی، کس کی پارٹی کمزور تھی، یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں۔ اللہ فرماتا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جس طرح جو ظالم ہے، کافر ہے، ان کا کفر دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے،
جتنی لمبی زندگی اتنے ہی برے کام، اتنا ہی ظلم۔ ارے کم عمر ہوتی تو کم ظلم ہوتا، زیادہ عمر تو زیادہ ظلم۔ ایسے جو ہدایت والے لوگ ہیں، جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے ان کی ہدایت بھی بڑھتی جاتی ہے، ان کا علم بڑھتا جاتا ہے، ان کا عمل بڑھتا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو انتقال تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو ایک صاحب کہنے لگے کتنی اچھی موت تھی ان کی۔ یہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں، حضور کے سامنے کی بات ہے، ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ایک صاحب نے کہا کتنی اچھی موت ہوئی ان کی، بتاؤ یہ کوئی بیماری بھی مبتلا نہیں ہوئے اور مر گئے۔ لوگ کہتے نہیں چلتے پھرتے چلے گئے، ہمیں کتنی اچھی موت ہوئی ہے، نہ معذور ہوئے نہ مجبور ہوئے، چلتے پھرتے چلے گئے۔ حضور نے فرمایا ویحک، تجھ پہ افسوس ہے، تجھے نہیں پتا، تجھے کیا پتا اللہ اگر اسے کسی بیماری میں مبتلا کرتا، اس کے بعد پھر اس کو موت آتی تو اللہ اس کو بالکل گناہوں سے پاک و صاف کر کے اٹھاتا۔ تم اسے اچھی موت کہہ رہے ہو؟ اور اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بیچارے بہت دقت سے مرے، دقت سے نہیں مرے ہیں، تمہیں کیا پتا، تم ظاہر دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے پاک و صاف کر کے اٹھایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ان کا نام ہے ام صائب، وہ صحابیہ تھی، حضور ان کو دیکھنے گئے تو وہ بخار سے کپ کپا رہی تھی۔ کیا ہوا ام صائب؟ حضور بخار آ گیا، بخار بہت خراب چیز ہے، اس نے بالکل توڑ کر۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، بخار کو برا نہ کہو، یہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے میں دنیا میں اس آگ کو، بخار کو مسلط کر دیتا ہوں تاکہ جہنم کی آگ میں اسے مبتلا ہونا نہ پڑے۔ اس کا حصہ اس کو مل گیا، اب وہاں کچھ نہیں۔ یہاں بخار کی گرمی کم ہے اور جہنم کی گرمی چھوٹی تھی بھی بہت خطرناک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَىٰ، اور اللہ بڑھاتا ہے ہدایت والوں کی ہدایت کو۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ عہدے، یہ منصب، یہ وزارت، یہ ہیرے، یہ جواہرات، ان پہ رال نہ ٹپکاؤ، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ انگوٹھیاں بھی اتار لی جائیں گی، ایک ایک ناک کی کیل بھی اتار لی جائے گی، کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے۔ بس سفید کپڑوں میں کیا کر دیا گیا؟ دفنا دیا گیا۔ یہی تو ہوگا۔ ایسی چیزیں جمع کرو جو وہاں کام آئیں اور ہمیشہ باقی رہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں۔ عند ربک ثوابا، بہتر ہے تمہارے پروردگار کے پاس بدلے کے اعتبار سے۔ جب وہاں بدلہ ملے گا تو آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اتنے مرتبہ سبحان اللہ کیوں پڑھا تھا؟ اس سے زیادہ پڑھتے۔ اتنا قرآن کیوں پڑھا تھا؟ اس سے زیادہ پڑھ سکتے تھے۔ کیا ہو جاتا اگر درس میں تھوڑی دیر ہم بیٹھ جاتے، اللہ کا کلام سن لیتے، جب اجر و ثواب دیکھیں گے تو آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور زیادہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خباب بن الارت۔ کیا نام تھا؟ خباب بن الارت، بڑے زبردست صحابی۔ اور کام کیا کرتے تھے وہ؟ لوہاری کا۔ کیا؟ لوہار تھے۔ تو ایک کافر تھا، اس کا نام تھا عاص ابن وائل۔ اس نے ان سے بہت سارا کام کرایا، لوہے کا، تلواریں اور زرہیں سب بنوائیں۔ تو پیسہ ہو گیا بقایا۔ وہ پیسہ لینے گئے، تقاضا کرنے گئے اس کے پاس، کوئی پیسہ دو۔ تو اس نے کہا ہم تمہیں پیسہ نہیں دیں گے، پیسہ جب دیں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تم انکار کر دو۔ تو مسلمان ہونا، کفر کرو نبی کے ساتھ، ان کی نبوت کا انکار کر دو تو ہم تمہیں پیسہ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تم مر جاؤ
اور پھر سے زندہ ہو، جب بھی ہم نبی کی نبوت سے انکار نہیں کریں گے۔ کہلے اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی نا، تو جو دوبارہ زندگی ہو جب ہی پیسہ لے لینا آ کے، ہمارے پاس بہت پیسہ ہوگا وہی تمہیں پیسہ دیں گے۔ اس موقع پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا؟ وقالا، اور کہنے لگا لأوتین مالا وولدا، اللہ مجھے بہت سارا مال اور اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ اس نے کہا۔ اللہ کہتا کس بیس پہ کہہ رہا ہے مجھے مال اولاد ملے گی؟ اطلع الغیب، کیا وہ غیب کی باتوں پر مطلع ہو گیا؟ کیا اسے غیب کا علم حاصل ہو گیا کہ یہاں ملا وہاں بھی ملے گا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ اللہ میاں یہاں دینا ہے وہاں بھی دینا۔ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہوگا تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا، مگر نہ اسے غیب کی بات معلوم ہے نہ اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، جیسا یہ سمجھ رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ سنکتب ما یقول، اور ہم لکھے لیتے ہیں، فرشتوں کو لکھوائے دیتے ہیں جو یہ بک رہا ہے، کلمہ کفر بک رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، میرے صحابی کا مذاق اڑا رہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے، جب دوبارہ زندگی ہوگی جب ہی پیسہ لینا۔ اس کے بہت ساری برائیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ جو کلمہ کفر اس نے تازہ بکا یہ بھی لکھوا دیا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، قیامت کے دن ہم اس کے عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور یہ جو بتا رہا میرے پاس اتنی دولت اتنا مال ہے اور مرنے کے بعد بھی ملے گا، جتنا ہے یہ بھی اس کے پاس نہیں رہے گا، اور ہم وارث بن جائیں گے اس مال کے جس کو یہ بیان کر رہا ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس جب آئے گا تو بالکل اکیلا آئے گا، نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی، نہ بیوی اور بچے ہوں گے، نہ دولت۔ ایک مطلب، دوسرا مطلب اس کو بڑا ناز تھا اپنے بیٹوں پر، تو اس کے دونوں بیٹے کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ وہ اکیلا رہ گیا، یہاں بھی اکیلا ہے اور وہاں بھی اکیلا ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور لوگوں نے اپنے خدا بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ اللہ فرماتا ہے نہ یہ مدد کریں گے بلکہ یہ ان کی ذلت کا ذریعہ بنیں گے، اور قیامت کے دن بجائے مدد کے ان کے اور مخالف ہو جائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب وہ ان کی بندگی کا انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم نے کہا تھا ہماری عبادت کرو۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ سارے معبود ان کے خود مخالف ہو جائیں گے اللہ کے دربار میں، ہمارا اللہ اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے بالکل اس سے نہیں کہا تھا۔ یہ ہوگا، رسوائی بھی ہوگی، ذلت بھی ہوگی، جہنم کا سامنا ہوگا، دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت والا محمد اسرار کی روزی کے لیے دعا کریں۔ محمد اسرار صاحب اور جتنے بھی اللہ کے بندے پریشان حال ہیں، اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، حلال روزی کا انتظام فرما دے۔ مفید صاحب مرحوم کی دعا کے لیے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مفید صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور عبدالحلیم چودھری صاحب مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں بیمار ہیں۔ سمیہ خاتون بیمار ہیں اور وہ ان کا ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے اور شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى
اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ دشمنان اسلام جو سازشیں اسلام مسلمانوں کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما دے۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی اے اللہ فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفا دے دے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں، مستحق ہیں، امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ